الفاروق سوانح عمری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤلف شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سن 1 ہجری دا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غزوات دیگر حالات۔ سن 1 ہجری سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات در حقیقت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجزاء ہیں۔ آن حضرت کو جو لڑائیاں پیش آئیں، غیر قوموں سے جو معاہدات عمل میں آئے، وقتاً فوقتاً جو انتظامات جاری کیے گئے، اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئیں، ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو کتاب کا یہ حصہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کارنامے وہ کتنے ہی عظیم الشان ہوں، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے حالات سے وابستہ ہیں، اس لیے جب قلم بند کیے جائیں گے تو تمام واقعات کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی قرار پائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ضمناً ذکر میں آئیں گے، اس لیے ہم نے مجبوراً یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ واقعات نہایت اختصار کے ساتھ لکھے جائیں، اور جن واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص تعلق ہے ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جائے۔ اس صورت میں اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے نمایاں ہو کر نظر آئیں گے، کیونکہ جب تک واقعے کی پوری تصویر نہ دکھائی جائے اس کی اصلی شان قائم نہیں رہتی، تاہم اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان واقعات کو لکھتے ہیں۔ ان حضرت نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو قریش کو خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کا جلد استحصال نہ کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ زور پکڑ جائیں گے۔ اس خیال سے انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کی، تاہم ہجرت کے دوسرے سال تک کوئی قابل ذکر معرکہ نہیں ہوا۔ صرف اس قدر ہوا کہ 2-3 دفعہ قریش چھوٹے چھوٹے گروہ کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھے، لیکن آن حضرت نے خبر پا کر ان کو روکنے کے لیے تھوڑی تھوڑی سی فوجیں بھیج دی اور وہ وہیں رک گئے۔ سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا، جو نہایت مشہور معرکہ ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا، تجارت کا مال لے کر شام سے واپس آ رہا تھا۔ راہ میں یہ غلط خبر سن کر اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قریش کے پاس قاصد بھیجا اور ساتھ ہی تمام مکہ امنڈ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر 300 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ عام مورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا صرف قافلے کے لوٹنے کی غرض سے تھا، لیکن یہ عمل محض غلط ہے۔ قرآن مجید میں جس سے زیادہ کوئی قطعی شہادت نہیں ہو سکتی، اس میں جہاں اس واقعے کا ذکر یہ الفاظ ہیں: جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے سچائی پر نکالا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا، وہ تجھ سے سچی بات پر جھگڑتے، بعد اس کے کہ سچی بات ظاہر ہو گئی، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جب کہ خدا 2 گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ تم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں کچھ زور نہیں ہے وہ ہاتھ آئے۔ ان آیتوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ
جب آن حضرت نے مدینہ سے نکلنا چاہا تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہچکچاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ مدینہ سے نکلنے کے وقت کافروں کے دو گروہ تھے، ایک یعنی ابو سفیان کا کاروانی تجارت اور دوسرا قریش مکہ کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لیے سر و سامان کے ساتھ نکل چکا تھا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے قافلے میں کل 40 آدمی تھے اور نان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 300 بہادروں کے ساتھ نکلے تھے۔ 300 آدمی 40 آدمیوں کے مقابلے کو کسی طرح موت کے منہ میں جانا نہیں خیال کر سکتے۔ اس لیے اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلتے تو خدا ہرگز قرآن مجید میں یہ نہ فرماتا کہ مسلمان ان کے مقابلے کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے ہیں۔ بہرحال 7 رمضان سن 2 ہجری کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمیوں کے ساتھ، جن میں سے 83 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کے ساتھ 950 کی جمعیت تھی، جن میں بڑے بڑے مشہور بہادر شریک تھے۔ تب مقام بدر میں جو مدینہ منورہ سے قریباً 4 منزل ہے، معرکہ ہوا اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔ مسلمانوں میں سے 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ قریش کی طرف 70 مقتول اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ مقتولین میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور بڑے بڑے رؤسائے مکہ تھے، اور ان کے قتل ہونے سے قریش کا زور ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس معرکے میں رائے و تدبیر، جنگ بازی و پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے، لیکن ان کی شرکت کی محسوس خصوصیت یہ ہے: قریش کے تمام قبائل اس معرکے میں آئے، لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر کے قبیلے میں سے ایک متنفس بھی شریک کے جنگ نہ ہی ہوا، اور یہ عمل جہاں تک قیاس کیا جا سکتا ہے صرف حضرت عمر کے رعب و داب کا اثر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے اور حلفاء کے 12 آدمی شریک جنگ تھے، جن کے یہ نام زید، عبداللہ بن سراقہ، عمر بن سراقہ، عقد بن عبداللہ، واقد بن عبداللہ، خولہ بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ، عامر بن ربیعہ، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر، خالد بن بکیر، ایاس بن بکیر۔ سب سے پہلے جو شخص اس معرکے میں شہید ہوا وہ محجہ حضرت عمر کا غلام تھا، عاصی بن ہشام بن مغیرہ، جو قریش کا ایک بڑا معزز سردار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، حضرت عمر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ بات حضرت عمر کی خصوصیات میں شمار کی گئی ہے کہ اسلام کے معاملے میں قرابت اور محبت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ یہ واقعہ اس کی پہلی مثال ہے۔ اس معرکے میں مخالف کی فوج میں سے جو لوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد کم و بیش 70 تھی، اور ان میں سے اکثر قریش کے بڑے بڑے معزز سردار تھے، مثلاً حضرت عباس عقیل، حضرت علی کے بھائی ابو العاص بن الربیع، ولید بن ولید۔ ان سرداروں کا ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت خیز سماع تھا، جس نے مسلمانوں کے دل پر بھی اثر کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سودا کی نظر جب ان پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھیں کہ تم مکی ہو کر آئے ہو، شریفوں کی طرح لڑ کر مر نہیں گئے۔ اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے رائے لی
اور ان لوگوں نے مختلف رائے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بندے ہیں، اس لیے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا اور کہا اسلام کے معاملے میں رشتہ و قرابت کو دخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، پر اس طرح کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کر دے، علی عقیل کی گردن مارے، حمزہ عباس کا سر اڑا دے، پر فلاں شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت کے اقتضاء سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند کی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کرے۔ بدر کی فتح نے اگرچہ قریش کے زور کو گھٹایا، لیکن اس سے نئی مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف پر ایک مدت سے یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ حضرت جب مدینہ تشریف لائے، ملکی انتظامات کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے برخلاف دشمن کو مدد نہ دیں گے، اور کوئی دشمن مدینہ پر چڑھ آئے گا تو مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فتح یاب آئے تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ مسلمان زور پکڑ کر ان کے برابر کے حریف نہ بن جائیں۔ چنانچہ خود چھیڑ شروع کی اور کہا کہ قریش والے فن حرب سے نا آشنا تھے، ہم سے کام پڑتا تو ہم دکھا دیتے کہ یہ لڑنا اس کو کہتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کیا تھا توڑ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 2 ہجری میں ان پر چڑھائی کی اور بالآخر وہ گرفتار ہو کر مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اسلام کی تاریخ میں یہودیوں سے لڑائیوں کا جو ایک متصل سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی۔ قریش بدر میں شکست کھا کر انتقام کے جوش سے بے تاب تھے۔ ابو سفیان نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا غسل تک نہ کروں گا۔ چنانچہ ذو الحجہ سن 2 ہجری میں 200 شتر سواروں کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچ کر دھوکے سے 2 مسلمانوں کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان نکل گیا تھا۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی پیش آتے رہے، یہاں تک کہ شوال سن 3 ہجری میں جنگ احد کا مشہور معرکہ ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل اور بہت سے سرداران قریش نے ابو سفیان سے جا کر کہا کہ اگر تم مصارف کا ذمہ اٹھاؤ تو اب بھی بدر کا انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ابو سفیان نے قبول کیا، اسی وقت حملہ کیا۔ حملے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کنانہ اور تھامہ کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ ابو سفیان ان سب کا سپہ سالار بن کر بڑے سر و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا اور ماہ شوال بدھ کے دن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر مقام کیا۔ حضرت کی رائے تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر قریش کا حملہ روکا جائے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانا اور آخر حضرت مجبور ہو کر جمعہ کے دن مدینہ سے نکلے۔ قریش کی تعداد 3000 تھی، جس میں 200 سوار، 700 زرہ پوش، میمنہ کے افسر خالد بن ولید اور میسرہ کے اکرمہ بن ابو جہل تھے۔ اس وقت تک یہ دونوں صاحب اسلام نہیں لائے تھے۔ ادھر کل 700 آدمی تھے، جن میں 100 زرہ پوش اور صرف 200 سوار تھے۔ مدینہ سے قریباً 3 میل پر احد ایک پہاڑ ہے، اس کے دامن میں دونوں فوجیں صف آراں ہوئی۔
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ فوج کی عقب پر متعین کیا کہ ادھر سے کفار حملہ نہ کرنے پائیں۔ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رکاب کی فوج کو لے کر حملہ کیا اور قریش کی میمنہ کو شکست دی۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی فوج میں گھس گئے اور ان کی صفیں الٹ دی، لیکن فتح کے بعد لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ تیر اندازوں نے سمجھا کہ اب مارکا ہو چکا، اس خیال سے وہ بھی لوٹنے میں مصروف ہوئے۔ تیر اندازوں کا ہٹنا تھا کہ خالد نے دفتن عقب سے بڑے زور و شور کے ساتھ حملہ کیا۔ مسلمان چونکہ ہتھیار ڈال کر غنیمت میں مصروف ہو چکے تھے، اس ناگہانی زد کو نہ روک سکے۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور تیروں کی بوچھار کی، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی پر زخم آیا اور رخساروں میں مغفر کی کڑیاں چھپ گئی۔ اس کے ساتھ آپ ایک گڈھے میں گر پڑے اور لوگوں کی نظر سے چھپ گئے۔ اسی برہمی میں یہ قول پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کے استقلال کو اور متزلزل کر دیا، اور جو جہاں تھا وہیں سراسیمہ ہو کر رہ گیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ان حضرت کے ساتھ آخر وقت تک کس قدر صحابہ ثابت قدم رہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ احد میں ان حضرت کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 قریشی یعنی سعد اور طلحہ رہ گئے تھے۔ نسائی اور بہقی میں بسند صحیح منقول ہے کہ 11 انصار اور طلحہ کے سوا اور کوئی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہا تھا۔ محمد بن سعد نے 14 آدمیوں کے نام لیے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مختلف روایتیں ہیں۔ حافظ بن حجر نے فتح الباری میں ان روایتوں میں اس طرح تبیین دی ہے کہ لوگ جب ادھر ادھر پھیل گئے تھے تو کافروں نے دفتن عقب سے حملہ کیا، مسلمان سراسیمہ ہو کر جو جہاں تھا وہیں رہ گیا، اور پھر جس طرح موقع ملتا گیا لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے گئے۔ تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو کچھ لوگ تو ایسے سراسیمہ ہوئے کہ انہوں نے مدینہ سے ادھر دم نہیں لیا۔ کچھ لوگ جان پر کھیل کر لڑتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینا بیکار ہے۔ بعضوں نے مایوس ہو کر سر پر ڈال دی کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیسرے گروہ میں تھے۔ علامہ طبری نے بسند متصل جس کے براؤ بن حمید، سلمہ بن اسحاق، قاسم بن عبد الرحمن بن رافع ہیں، روایت کی ہے کہ اس موقع پر جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نظر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ و چند مہاجرین اور انصار کو دیکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو پوچھا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہادت پائی۔ انس بولے کہ رسول اللہ کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تم بھی انہی کی طرح لڑ کر مر جاؤ۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل کی۔ قاضی ابو یوسف صاحب نے خود حضرت عمر کی زبانی نقل کیا ہے کہ انس بن نظر میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری؟ میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ شہید ہوئے۔ انس نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہوئے تو ہوئے، خدا تو زندہ ہے۔
یہ کہہ کر تلوار میان سے کھینچ لی اور اس قدر لڑے کہ شہادت حاصل کی۔ ابن حشام میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے میں 70 زخم کھائے۔ طبری کی روایت میں یہ امر لحاظ کے قابل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں طلحہ کا نام بھی ہے، اور یہ مسلم ہے کہ اس مارکے میں ان سے زیادہ کوئی ثابت قدم نہیں رہا تھا۔ بہرحال یہ امر تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ سخت برہمی کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے نہیں ہٹے، اور جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا معلوم ہوا تو فوراً خدمت اقدس میں پہنچے۔ طبری اور سیرت بن حشام میں ہے کہ پھر جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان حضرت کے پاس پہنچے اور آپ لوگوں کو لے کر پہاڑ کے درے پر چڑھ گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، حارثہ بن سمدہ تھے۔ علامہ بلاسی صرف ایک مورخ ہیں جنہوں نے انصاب الاشراف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں یہ لکھا ہے، یعنی حضرت عمر ان لوگوں میں تھے جو احد کے دن بھاگ گئے تھے، لیکن خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ علامہ بلاسی نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عمر نے جب اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں کے روزینے مقرر کیے تو ایک شخص کے روزینے کی نسبت لوگوں نے کہا کہ ان سے زیادہ مستحق آپ کے فرزند عبداللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کا باپ احد کی لڑائی میں ثابت قدم رہا تھا، اور عبداللہ کا باپ یعنی خود حضرت عمر نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ روایت قطعی نظر اس کے برایتاً غلط ہے، کیونکہ مارکہ جہاز سے بھاگنا ایک ایسا ننگ تھا جس کو کوئی شخص علانیہ تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اصول روایت کے لحاظ سے بھی ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ علامہ موصوف نے جن رواہ کی سند سے یہ روایت بیان کی ہے ان میں عباس بن عبداللہ الباقسائی اور رویز بن اسحاق ہیں، یہ دونوں مجہول الحال ہیں۔ اس کے علاوہ اور تمام روایتیں اس کے خلاف ہیں۔ اس بحث کے بعد ہم پھر اصل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ خالد ایک دستہ فوج کے ساتھ ان حضرت کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ اس وقت 30 صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے۔ خالد کو آتا دیکھ کر فرمایا کہ خدایا یہ لوگ کہاں تک نہ آنے پائیں، یہاں تک نہ آنے پائیں۔ حضرت عمر نے چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ آگے بڑھ کر حملہ کیا اور ان لوگوں کو ہٹا دیا۔ ابو سفیان سالار قریش وہ کے قریب پہنچ کر پکارا کہ اس گروہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں؟ ان حضرت نے اشارہ کیا کہ کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان نے پھر حضرت ابوبکر اور عمر کا نام لے کر کہا یہ دونوں اس مجمع میں ہے یا نہیں؟ اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا تو بولا کہ ضرور یہ لوگ مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، پکار کر کہا اور دشمن نے